مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت پہ سلام۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند جو ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں، سیکھ سکیں۔ اور آج پھر میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، اور وہ ہمیں ہر لحاظ سے، ہر زندگی کے ہر لمحات کے اندر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم روئے زمین کے اوپر خدا کے جلال کا سبب بن سکیں۔ آج خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، ہم روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے کچھ بھی کریں، ہمارا کوئی بھی کاروبار ہو، بزنس ہو، ہم خادم ہوں، خدمت میں ہوں، ہم دکھ میں ہیں یا سکھ میں ہیں، امیری ہے، غریبی ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہیں ہے، خدا کی آنکھ ہمیں دیکھتی ہے اور ہم خدا سے کسی بھی صورت میں چھپ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں، یعنی ہر شخص نیکوں اور بدوں کی وہ کیا ہے؟ نگران ہے، ان کے دیکھتی ہیں، چیک کرتی رہتی، نگران ہے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے۔ بلکہ اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا روح ہے اور روح کی آنکھیں جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ زبور کی کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، زبور 94 اور اس کی 9 آیت کے اندر، جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ میرے عزیزو، جس نے ہماری آنکھیں بنائی، ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری میں سب کچھ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح میرا اور آپ کا خدا ضرور ہے کہ کلام میں لکھا خدا روح ہے اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ لیکن جو بات یہاں پر سیکھنے کی ہے کہ لوگوں کے اس بات سے کہ خدا کی بھی آنکھیں ہیں اور جس نے ہمارے کان بنائے، ہماری آنکھیں بنائیں، اس کی بھی آنکھیں ہیں اور وہ ہمیں کیا ہے؟ ہر وقت دیکھتا۔ بلکہ امثال کی کتاب میں ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ نگران ہیں، وہ چیک کرتی رہتی ہیں کہ کون سا شخص کیا کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب ہم پہلا سموئیل اور اس کا 16 باب کی 7 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ یعنی یہ خدا کا معیار ہے کہ خدا ظاہری طور پر نہیں، ہم کیسے بھی باہر سے کیوں نہیں ہیں، ہم گورے ہیں، چٹے ہیں، کالے ہیں، سانولے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، خداوند باہر سے نہیں بلکہ ہمارے دل کو، ہمارے اندر سے، ہمارے باطن کو دیکھتا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، اس کا دل مجھ سے کتنا لگا ہوا ہے۔ وہ اس پر نگاہ کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس کا نگران ہے کہ اس کے دل میں کیسے خیال آتے ہیں، یہ کیسے دل کا، پاک دل کا مالک ہے یا اس کے دل سے برے خیال اور بری سوچیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس کی آنکھیں کیا ہے؟ وہ ہماری نیک و بدوں کو کیا ہے؟
دونوں کی نگران اور ان کو دیکھتی ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ روئے زمین کے اوپر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہنستے روتے جاگتے، ہمیں زندگی کے سارے قول و فعل کے اندر اس بات کو دیکھنا اور محسوس کرنا ہے کہ خدا کی آنکھیں، خدا ہمیں کیا ہے، ہر جگہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ یرمیہ کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں، کیونکہ میری آنکھیں، خدا کہتا ہے کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں ہے۔ خداوند کیا کہتا ہے کہ انسان کی یعنی ہم سب کی روشوں پر خدا کی آنکھیں کیا ہیں، وہ لگی رہتی ہیں۔ ہمارے کاموں، ہمارے بیٹھنے اٹھنے پر، ہمارے چلنے اور پھرنے پر، ہمارے آنے جانے چھونے پر خدا کی آنکھیں کیا ہے، لگی رہتی ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ان کی بد کرداری یعنی بنی نوع انسان جو بدکاری کے اندر زندگی گزارتے، بت پرستی کرتے، جادوگرے کرتے ہیں، جن کی زندگی میں جسمانی کام پائے جاتے، حرام کاریاں، ناپاکیاں، شید پرستیاں، بت پرستیاں، جادوگریاں، عداوتیں، حسد، جھگڑے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، یعنی وہ بدکاریاں خدا کے سامنے کیا ہے، خدا کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے چھپی نہیں ہے۔ اس لیے عبرانیوں کے جو ہے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 4 باب کی 13ویں آیت کے اندر، اور اس نے یعنی خدا نے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ کس سے؟ اس سے، خدا سے، مخلوقات کی، دنیا کی، تمام دنیا کی، صرف ایک جو ہے شہر یا ایک گاؤں یا ایک محلے کی نہیں۔ میری اور آپ کی آنکھیں جو ہیں، ہماری نظر جو ہے، ہمارا دیکھنا محدود ہے، لیکن خدا کا دیکھنا لامحدود ہے، اور خدا ہر چیز کو ایک ہی وقت میں آگے پیچھے اوپر نیچے سے دائیں بائیں بلکہ پوری دنیا کو، ساری مخلوقات کو، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، اور وہ اس کو کیا ہے، دیکھتا ہے۔ بلکہ لکھا ہے بلکہ جس کو ہم سے کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور کیا ہے، بے پردہ ہیں، یعنی کچھ پردہ نہیں ہے اس کے سامنے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کمرے میں ہوں، ہم بستر میں ہوں، جیسے زبور نویس کہتا ہے، زبور نویس کی زندگی میں کیا ہے، یہ مکاشفہ کھل گیا، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ زبور 139 اس کی پہلی 4 آیت ہم پڑھیں تو اس پر جب یہ بات کھل گئی، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ داؤد کے لیے ہم خدا کا شکر گزار ہیں کہ وہ کہتا ہے، اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو، دیکھیں خیال کو بھی، جو کچھ ہمارے خیال ذہن میں آتا ہے، سوچتے ہیں کہ خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ یعنی خدا ہمارے ذہنوں کے خیال، ہمارے دل کے خیال، ہمارے منہ کے الفاظ، ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ سے واقف ہے۔ وہ ہماری روشوں، ہماری باتوں سے واقف ہے، اور زبور نویس اس کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے، سب جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی ڈکی نہیں۔ آج میرے سیسوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس خدا کی میں اور آپ عبادت اور پرستش کرتے ہیں، وہ لامحدود خدا ہے، اور اس کی آنکھوں سے کوئی چیز چھپی ڈکی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کو بڑی احتیاط کے ساتھ، جیسے جو ہے زبور کی کتاب زبور 90 میں یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے
کہ ہمیں اپنے دن کیا ہے گننا سکھا، یعنی ہمیں اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ زمین کے اوپر گزارنے ہیں، اس بات کو سامنے رکھ کے کہ خدا ہمیں کیا ہے دیکھتا ہے، اور خدا کی آنکھ جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے بدکاریوں سے، بدیوں سے، ناپاکیوں سے، بلکہ خون ریزیوں سے، ناکاریوں سے آج ایماندار کو بھی، بلکہ بنی نوع انسان کو خدا چاہتا ہے کہ وہ پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ میں کیا ہے تو میرے دل کو کیا کر پاک کر، اور پھر زبور 91 میں کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، یعنی خود زبور نویس کے بارے میں کہ اس نے اس سے دل لگایا، اس لیے خدا کہتا ہے میں اسے کیا کروں گا، چھڑاؤں گا۔ خدا باطن میں ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بچے تھے، اور کیا ہوا کہ ان کو ٹیچر نے دونوں کو ایک الگ الگ ایک زندہ مرغی دے دی، اور ان کو 2 مرغیاں دے کر ان کو کہا کہ بھئی صبح جب سکول لگا، وہ کلاس شروع ہوئی، تو ان 2 بچوں کو کلاس میں سے اس کے ٹیچر نے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کو کیا کیا کہ دونوں کو الگ الگ ایک ایک مرغی دے دی، اور ان کو دونوں کو ایک ایک چھری پکڑا دی، اور کہنے لگا کہ آپ اس مرغیوں کو لے جاؤ، آپ اس طرف چلے جاؤ، اور دوسرے کو کہا کہ آپ دوسرے گیٹ سے جو ہے اسکول سے باہر نکل جاؤ، اور جا کر ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ذبح کر کے چھٹی ٹائم سے پہلے اس کو اسکول لے کر آنا ہے۔ وہ دونوں بچے ان دونوں مرغیوں کو لے کر چلے گئے، اور پھر کیا ہوا، ان کے ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں مرغی، اور پھر وہ دونوں نکل گئے اور جگہ تلاش کرنے لگے۔ ایک بچے نے کیا کیا، کوئی گھنٹہ جگہ ڈھونڈتا رہا، گھنٹے کے بعد اس کو ایک جگہ مل گئی کہ وہ ویران تھی، کھنڈرات تھے، اس میں کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ اندر گیا اور اس نے مرغی کو فٹافٹ ذبح کیا، اور ذبح کر کے گھنٹے کے بعد جو ہے اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے پاس لے کر آ گیا۔ تو کیا ہوا کہ ٹیچر نے اس کو کہا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ تو جو ہے فٹافٹ اس کو جو ہے ذبح کر کے لے آیا؟ اس نے کہا ہاں سر، میں ایک ایسی جگہ گیا جہاں پر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور میں کیا ہے اس کو ذبح کر کے لے آیا۔ لیکن دوسرا بچہ، وہ 1 گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے گزر گئے، چھٹی ٹائم قریب آ گیا، اور وہ بچہ اب تک نہیں آیا۔ جب 15-20 منٹ چھٹی میں رہتے تھے تو وہ بچہ آ گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ مرغی جو تھی وہ زندہ تھی۔ استاد نے سر نے اس کو کہا، ٹیچر اس کو کہنے لگا کہ بھائی تو اس کو زندہ واپس لے آیا، اس کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تجھے کوئی جگہ نہیں ملی کہ تو اس کو جو ہے چھپ کر کہیں پر اس کو ذبح کر لیتا تاکہ کوئی تجھے دیکھ نہ رہا ہوتا؟ اس نے اس کو جواب دیا، اس نے کہا ہاں سر، میں دنیا کے لوگوں سے تو چھپ سکتا تھا، دنیا ایسی جگہیں میں نے دیکھی جہاں پر مجھے دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جب میں اس کو ذبح کرنے لگتا تھا چھپ کر، تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مجھے کیا ہے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ دیکھنے والا کون تھا؟ وہ دیکھنے والا خدا تھا۔ اس لیے اس ٹیچر نے اپنی کلاس کو یہ بات، اپنے بچوں کو، اپنے کلاس کے بچوں کو یہ بات سکھائی کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ہم کچھ بھی کریں، ہم کوئی بھی کام کریں، ہم کہیں بھی ہوں، ہم کہیں پر بھی جو ہے دنیا سے، ہم ایک دوسرے سے، ہم بچے اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنے بچوں سے، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر سے تو چھپ سکتی ہے، اس سے چھپ کر تو وہ گناہ کر سکتے ہیں، بدی کر سکتے ہیں، لیکن خدا سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، ہمیں جواب دہ بھی خدا کو ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر سوچنا ہے، اپنے جو کام روئے زمین کے اوپر ہم کرتے ہیں، اچھائی کے، برائی کے، ان کو ہم نے
کرتے ہوئے ان کاموں کو سوچنا ہے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے. اور میرے سیسو خدا جو ہے اس کی آنکھ ہمیشہ دیکھتی ہے، اور پھر خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے. بلکہ کرنتھیوں کے خط میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے اچھائی اور برائی کے کاموں کو کیا کروں گا؟ حساب میں لاؤں گا. اس لیے میرے چیزوں ضرور ہے کہ ہم اپنی روشوں پر، اپنے کاموں پر، اپنے جو ہے باتوں پر ہم غور و خوض کرنے والے ہوں، ہم سوچ کر بولنے والے ہوں، ہم باقاعدہ طور پر جو کام کریں، جو ہم دنیا میں رہتے ہیں اپنی زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنے والے ہوں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ گناہ میں نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے گزریں، اور ہماری زندگی خدا کے جلال کا سبب بنے. اس لیے آج کے ٹاپک کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم خدا سے کیا ہے؟ چھپ نہیں سکتے. ہم دنیا کے لوگوں سے، ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، لیکن خدا سے چھپ نہیں سکتے ہیں. اس لیے آئیں اپنے ہم روشوں، باتوں پر، اپنے نشے بازیوں، حرام کاریوں پر، اپنی ناپاکیوں پر اور ہم غور کریں، اور پھر ان کو ترک کر کے خدا کی نظر میں ہم پاک بن جائیں، خدا کی نظر میں ہم جو ہے اس کے جلال کا سبب بن جائیں، اور ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں. آسمانی باپ، مسیح یسوع کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام جو ہمیں جینا سکھاتا ہے، تیرا کلام جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ یاد ہے. ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے کلام سے نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، تیرے کلام کے مطابق چلیں، کیونکہ تیرا کلام میں سکھاتا ہے کہ تیری آنکھ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اور تیری آنکھیں ہر وقت ہمیں دیکھتی ہیں. خداوند ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں. فضل دے کہ ہم تیرے جلال کے لیے روز زمین پر زندگی گزاریں، تیرے کلام کے، تیرے حکموں کے فالوور بنیں، اور ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنیں. سننے والوں کو بڑی برکت دینا، اور خاص کر کے سننے والوں میں اے خداوند جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، ان پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ابلیس شرمندہ ہو اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے. روح القدس رہنمائی کرے، آپ کا خون ہم سب کی حفاظت کرے. تیرے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، تندرستی پائیں، زندگی پائیں، عمر کی درازی پائیں، اور اپنے ساتھ چلنے کا باری فضل دے. اپنے کلام کی حفاظت کر اور اپنی زوری میں بڑھنے کا فضل دے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں، آمین. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے. گاڈ بلیس یو.